وحشت انتقام ریٹن بائی واہبہ فاطمہ۔ چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے، میری عزت بخش دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، میں مر جاؤں گی، مجھے اتنی تکلیف مت دو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ 16 سالہ لڑکی مناہل کی آہ و بکا، دل خراش چیخیں اور سسکیاں زمین و آسمان ہلا رہی تھی، جنہیں پوری طرح نظر انداز کیے وہ کتوں سے بدتر حیوان نما 3 درندے اس پر جھکے اسے بھنبوڑ رہے تھے۔ ایسے مت بولو میری مناہل بیبی، پنگا لیا ہے تو اب ہمیں برداشت کرو۔ ان میں سے ایک درندہ خباثت سے بولے۔ یہ شہر کا مہنگا ترین کالج کا گندا ٹوٹے فرنیچر سے بھرا اسٹور روم تھا، جس میں چھٹی کے بعد اس وقت بڑے اطمینان اور دھڑلے سے بربریت اور درندگی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ فرنیچر کے ڈھیر سے پرے کالج کی نیو کمر 16 سالہ مطربہ اور 14 سالہ نینا، سفید یونیفارم اور سفید حجاب سے کیے نقاب میں اس وقت وہاں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا روتی مناہل نامی لڑکی کا بے آب مچھلی کی طرح تڑپتا چہرے کی جانب سے آدھا نیم برہنہ خون سے سنا دھڑ دیکھ کر رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، جبکہ ایک اور درندہ جو باقیوں کا سربراہ معلوم ہوتا تھا ان کے سر پر خنجر لیے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو دونوں، اس کے بعد تم دونوں کی باری ہے۔ وہ کیا ہے نا، وہ لڑکی تو میرے قابل نہیں رہی، اس لیے تم دونوں کو ان چھوٹی کلیاں ہو، صرف میرا جی بہلاؤ گی۔ 17 سالہ شاہزل سلطان نے مطربہ کی خوف سے پھٹی کتھئی ساکت پتلیوں میں جھانکا۔ درندگی اور وحشت اس کے خوبرو چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، میں یہ سب کو چیخ چیخ کر بتا دوں گی کہ تم کتنے زیادہ گھٹیا، غلیظ اور گندے انسان ہو۔ مطربہ نے ہچکی بھرتے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے اس سے کہا تھا۔ جواباً اس نے خباثت سے بھرپور کہکا ہوا کے سپرد کیا اور یکدم کسی بھیڑیے کی طرح لپک کر مطربہ کے سفید حجاب سمیت بال اپنے ہاتھ سے نوچ لیے۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر نکلو گی تو کسی کو کچھ بتا پاؤ گی، میں تمہارا اس لڑکی سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا کہ تم خود مجھ سے اپنی موت کی بھیک مانگو گی جانے من۔ اب مناہل کی چیخوں کے ساتھ مطربہ اور نینا کی چیخوں سے بھی کمرہ دہل اٹھا۔ نینا نے بہن کا بازو زور سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مطربہ پہلے سفید پڑی، پھر بری طرح اپنا سینہ مسل کر کھانسنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ دیکھو یہ پرینک تھا، وہ جو ان پر ایک اور گھٹیا اور گندا سا ڈائلاگ پھینکنے والا تھا۔ مطربہ کو لمحہ بلمحہ اپنا سانس روکتے دیکھ چلایا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا، وہ نازک سی لڑکی زمین بوس ہو گئی اور یوں تڑپنے لگی جیسے جان کنی کا عالم ہو۔ نینا کی چیخیں پورے حال میں گونج اٹھی۔ تب شاذل سلطان نے منہ بناتے بیزارگی اور مخصوص طریقے سے ٹیبل بجایا تو کمرے سے باہر کھڑا کالج کا چوکیدار سرخ چہرہ نم نگاہیں لیے بے بسی کی تصویر بنا لپک کر اندر داخل ہوا۔ مطربہ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر گرایا۔ نینا سسک سسک کر روتے چوکیدار پر جھپٹ پڑی تو چوکیدار نے اس سے بھی ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہا ہا۔ پیچھے مناہل اور اس پر جھکے وہ تینوں زمین سے اٹھتے بے ہنگم کہکہے لگاتے شاذل سلطان کی جانب بڑھے تھے۔ مانتے ہو میری بے جوڑ ایکٹنگ کا کوئی جواب نہیں؟ شاذل سلطان، وہ دونوں خوف اور دہشت سے مرنے والی ہو گئی تھی، میری ایکٹنگ کے آگے 10 منٹ بھی نہیں ٹک پائیں۔ وہ فخریہ انداز میں کہتی کندھوں پہ پہنی گئی اسکن ٹائٹ سے نکلی خون میں لتھڑی فیک اسکن نکالنے لگی۔ پرینک کی ویڈیو اچھے سے ریکارڈ ہو گئی نا شاذل؟ یہ نہ ہو ساری محنت بیکار ہو گئی ہو۔ سہیل نے وہاں چھپے کیمرے کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن ویڈیو اچھے سے ریکارڈ ہو گئی تھی، تبھی وہ مطمئن ہوا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے، موڈ آف کیوں ہو گیا؟ تمہارے نئے نئے تھرل اور ایڈونچر کے چکر میں ہم دن رات محنت کرتے ہیں، سارا سین کریٹ کیا، ان نیو کمرز کو دھوکے سے روک کر یہاں لے کر آئے، واچ مین کو ڈرا دھمکا کر رشوت دے کر اپنی مٹھی میں کیا، اور تم اب بھی منہ بنا رہے ہو؟ یار دیٹس ناٹ فیئر۔ زوار نے شاذل سلطان کی جانب دیکھا جو منہ بنائے پرسوچ سا تھا۔ پرینک کا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ یہ بے خوف لڑکیاں اتنی کمزور دل کی کیوں ہوتی ہیں؟
لے کر بے ہوشی ہو گئی؟ اسے کچھ ہو نہ جائے، وہ بیزارگی سے بولا۔ اچھا چلو دفع کرو، اب ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے۔ نو اور اپنے چہرے اب کی دفعہ زیادہ بلر کرنے پڑیں گے۔ وہ لڑکیاں بھی نقاب میں تھیں تو گڈ ویب پر ویوز چھپڑ پھاڑ دیں گے۔ وکی نے سہیل سے کیمرہ لے کر ویڈیو دیکھتے تبصرہ کیا۔ وہ پانچوں ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے بہت گہرے دوست اپنے بےہودہ ترین گھٹیا اور نیچ تھرل اور ایڈونچر کے نشے میں پاگل بے فکری سے کہے لگاتے اب کالج سے اپنے خفیہ راستے سے باہر نکل گئے تھے، یہ جانے بغیر کہ ایک معصوم کی پوری زندگی نگلتے اس کے قاتل بن گئے ہیں۔ وہ اگلے دن کالج آئے تھے اور آتے ساتھ ہی شاذل سلطان نے چوکیدار جاوید کو طلب کر لیا۔ اسٹور روم پورا صاف کر دیا تھا، کوئی کلو تو نہیں چھوڑا، اگر ان لڑکیوں نے کسی کو کمپلین کر بھی دی تو وہ جھوٹی ثابت ہونی چاہیے۔ شاذل سلطان کے لاپرواہ لہجے میں بلا کی نخوت تھی، جیسے وہ لڑکیاں نہیں اس کے سامنے کوئی معمولی کیڑے مکوڑے تھی۔ جی سب صاف کر دیا تھا، جاوید نے مجرمانہ انداز میں اسے بتایا تھا، جیسے وہ سب اسی نے تو کیا تھا، انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا تھا۔ وہ ببل گم چباتا اب تفصیل پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب اسی وقت پہنچا دیا تھا، لیکن سب جاوید کی آنکھوں میں بے بسی تھی، یہ کالج سامنے کھڑے لڑکے کی ماں کا تھا، اس کی ذرا سی ناراضگی سے جاوید کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ لیکن کیا؟ پوری بات بتاؤ، وہ چونکا۔ صاحب جی جو بچی بے ہوش ہوئی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق اس کے دل میں سوراخ تھا، وہ یہ خوف برداشت نہیں کر سکی اور آج صبح اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ جاوید نے یہ بات اس بگڑے مغرور بے حس بغیرت شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتائی تھی تاکہ یہ جان سکے ایک قاتل بن کر اس بھیڑیے کا کیا رد عمل ہوگا۔ واٹ؟ اس نے بس پل بھر کے لیے پہلو بدلا تھا۔ سو واٹ؟ وہ پہلے سے بیمار تھی، اس کا ہمیں تھوڑی پتا تھا، اب دل میں سوراخ کی وجہ سے مر گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور اپنی کلاس میں چلا گیا۔ جب آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ بچی کے دل میں سوراخ ہے تو آپ لوگوں کو اسے کسی بھی قسم کے صدمے اور خوف سے دور رکھنا چاہیے تھا نا۔ بچی بہت ڈری ہوئی ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کل جب مطربہ کو اسپتال لایا گیا تھا تو نینا نے اسپتال کے فون سے اپنے گھر کال کی تھی۔ جب اس کی دادی، ماں اور گھر والے اسپتال آئے تو ڈاکٹر نے نہایت افسوس بھرے لہجے میں نرمی سے اس کی ماں کو بول کر ان پر آسمان گرا دیا تھا، اور آج ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر اس کے خاندان نے صف ماتم بچھا رکھی تھی اور پتھر کی مورت بنی ساکت آنکھوں کی پتلیوں سے اپنی بہن کا ابدی نیند سویا معصوم چہرہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اس کا شفاف ماتھا چوما۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی آپی؟ نینا درانی آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیں، اپنی نین گڑیا کو چھوڑ کر نہیں جائیں ہمیشہ کے لیے۔ نینا کے آنسو مطربہ کی بے جان کھلی آنکھوں میں گرے، جہاں ایک گھناؤنا سا منظر خوف بن کر مردہ آنکھوں میں جم سا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے تھامنا چاہا مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتی۔ چٹاخ چٹاخ! پرنسپل آفس میں اس کے منہ پر جڑنے والے پے در پہ زناٹے دار تھپڑوں کی برسات پر بھی وہ بے تاثر سپاٹ چہرہ لیے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا زمین کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ پھپھو بس کرے نا، بتائیں تو صحیح شاذل نے، ہم نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اس کو یوں مارے جا رہی ہیں؟ مناہل نے تڑپ کر سمیرہ بیگم کو پکارا تھا جو دیوانوں کی طرح روتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ اس قاتل کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج ہوئی ہے کہ ایک لڑکی کو اس نے اتنا ہراساں کیا کہ وہ مر گئی۔ سمیرہ بیگم کانوں پر ہاتھ رکھے چیخی۔ وہ جانتی تھی شاذل کے عیاش باپ سلطان شاہ کے باعث اس کی شخصیت بکھر گئی ہے، آئے دن کی کمپلین، آئے دن کی ذلت سے وہ تنگ آ چکی تھی، لیکن وہ اپنی نادانی، ناسمجھی، بے حسی اور نیچ پن میں اس حد تک چلا جائے گا کب سوچا تھا؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ بکواس بند کرو مناہل، جاوید میرے سامنے اپنا منہ کھول چکا ہے، اسی لیے کوئی جھوٹ تو بولنا مت۔ سمیرہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ مناہل کو جڑ دیا جو حد تک وہیں کھڑی رہی۔ اربوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث نے آج پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ سے نہیں اپنی پھپھو سے تھپڑ کھایا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گئی۔ کب سے چل رہا ہے یہ غلیظ ویب، گندے گھٹیا پرینک کا کھیل؟ میری ناک کے نیچے میرے ہی کالج میں تم لوگ یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے؟ اب عدالت میں کیس چلے گا اور اس لڑکی کی چھوٹی بہن چشم دید گواہی دے گی، اور اس دفعہ میں یا تم لوگوں کے بڑے تم لوگوں کو بالکل نہیں بچائیں گے۔
وہ بولی نہیں، چیخیں تھیں۔ شاذل سلطان نے ایک اچٹتی نگاہ ان کے آنسو پر ڈالی اور پھر سے یوں لاپرواہ ہو گیا جیسے سمیرہ بیگم اسے لوریاں سنا رہی ہوں۔ وہ اس ڈھیٹ کو مار مار کر بھی تھک گئی تھی، مگر اسے اثر نہ ہوتا۔ باپ الگ گھر رہتا، ہر 6 ماہ بعد کوئی عورت بدلتا۔ پوری سوسائٹی میں بدنام زمانہ شخص اپنی عیاشی اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی وجہ سے بدنام تھا۔ یوں جس کا ڈائریکٹر اثر شاذل سلطان کی پوری شخصیت اور تشخص کھا گیا تھا۔ دولت کی ریل پیل کے باوجود اس کی ذلت کی یہ محرومی اس کے اخلاق و کردار کو پوری طرح نگل گئی، اور سمیرہ بیگم لاکھ چاہنے کے باوجود اس کی بکھری شخصیت سمیٹ نہ سکی۔ ان کی لاکھ بہترین پرورش اور تربیت کے باوجود اس کا خون اس کی فطرت پر غالب آ گیا تھا، شاید اسی لیے وہ اتنا بے حس اور بے درد تھا، جسے کسی کے تو کیا اپنی بھی تکلیف نہ دکھائی دیتی، نہ محسوس ہوتی۔ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا، جس میں اس وقت وہ پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ اس کے دوست اور مناہل باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جس میں 2 عمر رسیدہ عورتیں سو رہی تھیں۔ اس نے ان کے منہ پر کلوروفارم والا رومال ہلکے سے رکھا اور اطمینان سے باقی کمرے کھنگالنے لگا۔ آخر وہ اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچا، جہاں ایک کمرے میں وہ 9 عمر نوخیز سی لڑکی اپنے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان لیے گہرے نیند سو رہی تھی۔ وہ اس دن کی طرح زیادہ تر اندھیرے کے سبب آج بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ شاذل سلطان نے مل گجے اندھیرے میں اس کے قریب آتے اس کے گلے سے دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا۔ دوپٹے کی رگڑ تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی، اپنے سامنے سیاہ ہیولے کی درندی کی ٹپکاتی سرخ آنکھیں دیکھ حلق کے بل چلانے کو تھی، جب شاذل نے جھک کر اپنے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا اور دوسرے سے اس کی گردن اپنے سخت شکنجے میں لیتے اپنے گھٹنے سے اس کا پہلو جیسے کچل رہا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی اس درندے نما اپنی بہن کے قاتل کو اچھے سے پہچان چکی تھی۔ تبھی سہمی آنکھوں سے آنسو برسات کی صورت بہہ نکلے۔ کمپلین کرو گی میری؟ رپورٹ درج کرواؤ گی؟ کیا چاہتی ہو جو پہلے پرینک کیا تھا اسے سچ کر دوں؟ برباد کر دوں گا تمہیں یا اپنے پیروں تلے کچل ڈالوں؟ کیا کروں؟ ہر لفظ چبا چبا کر بولتے وہ صفاقی کی انتہا پر تھا۔ نینا نے بے بس سا ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس حیوان کا خوف اس کی رگوں میں خون کے ساتھ بہنے لگا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر اس شخص نے کسی بھیڑیے کی طرح اسے اپنی خونی شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ نینا کو اپنے جسم پر غلیظ بچھو رینگتے محسوس ہوئے۔ تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے بیبی، مجھ پر کسی کے آنسو اثر انداز نہیں ہوتے، سمجھی؟ مجھے جو کرنا چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ بتاؤ گواہی دو گی؟ اگر دی تو اپنا انجام سوچ لینا، تمہاری بہن کے پاس پہنچا دوں گا تمہیں۔ وہ اس کے کان میں پھر سے پھنکارا۔ بولو، بلکہ ہاں یا نہ میں سر ہلاؤ، کرو گی کمپلین؟ شاذل نے غرا کر کہا تو اس غلیظ انسان سے جان چھڑانے کو اس نے بے تحاشا روتے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چلائی تو اس گھر میں موجود سب افراد کو موت کی نیند سلا دوں گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر فرعونیت کی انتہا کرتے اسے دھمکی دی۔ اس سے دور ہوتا وہ یوں ہی ان اندھیروں میں کسی عفریت کی طرح جیسے آیا تھا ویسے غائب بھی ہو گیا۔ لیکن نینا دورانی سے اس کا بچا کچا حوصلہ، سکھ، اس کی خود پر اعتبار اور اعتماد سب اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر ممتا کے مقابلہ انصاف پوری طرح ہار گیا۔ بے بس، مجبور اور لاچار ممتا انصاف کے سر پر پاؤں رکھ کر جیت گئی۔ سمیرہ شاہ شہر کے تھانے کے ایس کونے میں بیٹھی اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ ان کے امیر کبیر سسرال والے، جن میں ان کا شوہر وکی، زوار، سہیل اور مناہل کے ماں باپ شامل تھے، جو خود کو ناخدا سمجھ رہے تھے، سونے کے سکے دکھا کر انصاف خریدنے کی تگ و دو میں تھے۔ شاذل سلطان چہرے پر دنیا جہاں کی بیزارگی اور غرور و تمکینہ سجائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا منہ میں ببل چبا رہا تھا، جبکہ اس کا عیاش باپ جاہلوں کی طرح چیختا چنگھاڑتا مغلزات بک رہا تھا۔ سول اسپتال کے ڈاکٹرز پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا گیا تھا، جس میں لکھا تھا لڑکی کی موت دل کے سوراخ کی وجہ سے ہوئی۔ تھانے میں ہی نوٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھا کر معاملہ رفع دفع کروا لیا گیا۔ گھٹیا واہیات قسم کی ویڈیوز سے بھری ویب سائٹ بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ یوں بھی وہ کسی نے لندن بیٹھ کر بنائی تھی، جن کا ان کے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اس سے اگلے 2 دنوں میں 5 بچوں کو چپکے سے انگلینڈ پہنچا دیا گیا۔ 2 سال بعد وہ ایک بے بس اور لاچار عورت تھی،
کیا ہوا جو اس کے گھر دولت کی ریل پیل تھی؟ کیا ہوا جو دنیا جہان کی دولت اس کے گھر کی باندھی تھی؟ لیکن اس وقت اس کی حالت کسی بھکارن سے بھی بدتر تھی، کیونکہ وہ اپنی پوری دولت لٹا کر بھی اپنی مری ہوئی بہن اور بھانجے کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ وہ 16 سال کی کتھئی رنگ آنکھوں والی بچی تھی جس کے قدموں میں بیٹھی وہ بال بکھرائے بے بس عورت اس کی گود میں سر دھرے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور وہ نوعمر لڑکی یوں تھی جیسے کوئی زندہ جیتی جاگتی لاش وہاں بیٹھی ہو۔ نینا درانی کی کتھئی آنکھوں کے سوتے خشک پڑے تھے اور وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ آپ تو اپنی بہن سے وعدہ کر کے گئی تھیں کہ ان کی بیٹی کو انصاف دلائیں گی، کیا ہوا؟ آپ کی بہن جو میری ماں تھی انصاف کی آس اور امید میں سسک سسک کر سال پہلے ہی مر گئی۔ اب آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ کسی بھی تاثر کے بغیر سپاٹ سے لہجے میں اس کی گود میں سر دیے بیٹھی سمیرا شاہ کو دیکھتے بولی۔ وہ کچھ نہیں بول پائی تھی، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی، کلیجہ پھٹ رہا تھا اور آنکھوں سے سیل رواں جاری تھی۔ آپ کا بیٹے نے میری بہن کا قتل کیا اور آپ نے اپنی بہن کا۔ اس خاندان میں اب صرف میں بچی ہوں، حکم کیجئے اب مجھے کس کے نام کی بلی دینی ہے، میں دے دوں گی۔ اس کا سرد لہجہ سمیرا بیگم کی روح تک ٹھٹکا گیا، ان کی روح تک تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے مت کہو نینا، خدا کے لیے ایسے مت کہو، مجھے معاف کر دو۔ سمیرا شاہ بلک رہی تھی۔ پاس بیٹھی دادی نے بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہاتے پوتی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نینا تم اب گاؤں واپس نہیں جا سکتی، وہاں تمہاری پھپھی ہماری حویلی پر ناگن بنی بیٹھی ہیں۔ ہے تو میری بیٹی، لیکن کاش اس ناگن کا پیدا ہوتے ہی سر کچل دیا ہوتا۔ جو اپنے اکلوتے بھائی کو زہر دے کر قتل کر سکتی ہے وہ اپنی بھتیجی کو مار کر اس کی تمام جائیداد ہتھیا سکتی ہے۔ اسی سے تو بچا کر میں اور تمہاری ماں تم دونوں بہنوں کو تمہاری خالہ کی تلاش میں شہر لائے تھے، وہ خالہ جس نے اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی چنا اور اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھی۔ تمہارے نانا نانی نے تمہاری خالہ سے ہر ناطہ توڑ لیا تھا۔ کچھ برسوں بعد تمہاری ماں سے ملی تو اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بڑی بہن سے کر دیا۔ تمہاری خالہ نے ایسا ملک چھوڑا کہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ اب اسے ڈھونڈ کر ان کی امانت اسے لوٹانے آئے تھے کہ اس بچی کی بدقسمتی دیکھو جو اپنے شوہر کے ہاتھوں ماری گئی۔ سمیرا ہمیں ملی بھی تو کب؟ تمہاری بہن کی میت پر؟ حمیرہ اپنی بہن کی رات تکتے تکتے چل بسی اور اب تم یہ ضد لے کر بیٹھی ہو۔ بتاؤ یہ بوڑھی دادی کہاں جائے؟ وہ تمہاری جان کی دشمن ہے نین، بہرحال اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ صرف میں گاؤں واپس جاؤں گی اور تمہیں اپنی خالہ کی بات ماننی پڑے گی میری بچی۔ دادی نے بے آواز آنسو بہاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر اس پتھر کی سل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لگتا ہے ہمارے پورے خاندان کا انجام اپنوں کے ہاتھوں مرنے کا لکھا گیا ہے، تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اپنی پھپھی کے ہاتھ مر جاؤں گی، کوئی بات نہیں، لیکن ان کی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ اس نے پھر اپنے اندر ہونے والی غضب کی تباہی و بربادی کے برعکس سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ سمیرا شاہ نے آنسو سے تر سرخ چہرہ اس کی گود سے نکالا اور لرزتے کانپتے اپنے ہاتھ اس کے موم سے گلابی پیروں کو تھام لیا۔ تب نینا نے اپنے پیر سمیٹ لیے، دل کیا دیواروں سے ٹکرے مار مار کر یہی اسی وقت ہلاک ہو جائے۔ سمیرا شاہ نے بے تحاشا روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں آپ کی بات مان لوں گی، لیکن اپنی شرائط پر۔ بڑی مشکل سے پھنس پھنس کر یہ جملے اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ سمیرا شاہ نے دیواروں کی طرح اٹھ کر اسے سینے میں بھینچا اور ہچکیاں بھرتے اس کا پورا چہرہ چوم ڈالا۔ تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ سمیرا شاہ نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے وعدہ کیا۔ 6 سال بعد کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگنے نینا چونکی۔ آ جائیے، نرم سی آواز میں کہا تو دروازہ دھکیل کر بڑی دقتوں سے سمیرا شاہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جائے نماز تہہ لگاتے اس نے اپنا حجاب دوبارہ سمیٹ کر سیٹ کرتے ایک اچٹتی نگاہ ان کی ہوائیاں اڑے چہرے پر ڈالی۔ وہ آ کر اس کے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ہلکی براؤن کلر کی ساڑی میں لبوں کو زبردستی پھیلائے وہ مصنوعی مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانا ان کی شدید اضطراب کی علامت تھا۔ یہ آپ نے مجھ سے کچھ دیر پہلے ڈنر پر بھی پوچھا تھا۔ نینا کا لہجہ سادہ تھا، مگر پھر بھی سمیرا شاہ نے پہلو بدلا۔ آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو کر سکتی ہیں۔ نینا نے ان کا حوصلہ بڑھایا، مگر وہ سخت اضطراری کیفیت میں معلوم ہو رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے انہیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ آپ کا بیٹا واپس آ رہا ہے نا؟ ہمنا نے بتایا تھا مجھے۔
اس کے بے تاثر لہجے میں کہے گئے جملے پر سمیرا شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا. چہرے پر سامنے بیٹھی لڑکی کو پھر سے کھو دینے کا خوف وحشت کی صورت کھنڈ گیا. وہ خاموش ہی رہی. شاہ ولا کی بیک سائڈ پر پورا پورشن بنا ہوا ہے. میں تو زیادہ تر ادھر ہی لائبریری اور رات کو چوبی جھولے میں اپنا وقت گزارتی ہوں. اسی لیے میں اس کمرے سے گھر کی بیک سائڈ پر شفٹ ہو رہی ہوں. کل یونیورسٹی جاؤں گی تو پیچھے سے رحیم سے بول کر میرا سارا سامان بنگلے کے پیچھے پورشن کی لائبریری کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کروا دیجیے گا. باقی سب جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں. اس کے علاوہ اور کچھ کہنا تھا آپ نے؟ نینا نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل کی تھی کہ اب ان کے مضطرب سے چہرے پر کافی سکون تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر حسب معمول اس کا ماتھا چوما اور حسب معمول ہی نینا نے ان کی ممتا کے اس مظاہر پر اپنے گلابی لب بری طرح بھینچ لیے. شب بخیر، وہ کہتی ان سے جلدی سے دور ہوئی. سمیرا شاہ دل محسوس کر رہ گئی اور اسے شب بخیر بولتی کمرے سے باہر نکل گئی. وائٹ پینٹ کے اوپر اولیو گرین شرٹ پہنے وہ ایک ہاتھ سے اپنا لگیج گھسیٹتا دوسرے میں کولڈ کافی کا ڈسپوزیبل گلاس تھامے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ بے فکری سے کہے لگاتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا. گال پر پڑنے والے گھڑے میں کافی لڑکیوں کا دل پھسل جاتا. ہر نظر اس ماڈرن قیمتی ترین ملبوسات میں ملبوس بے فکرے اور لاپرواہ سے گروپ پر اٹھ رہی تھی. تو کیا خیال ہے گائس، ایک مرتبہ پھر نہ سائلنٹ کلر اسپرنگ ویب منائی جائے؟ جینس کے اوپر یلو ٹاپ میں مناہل نے کھلکھلا کر شرارت سے کہتے شاہزاد سلطان کو ایک آنکھ ونک کی. واٹ ٹریش! ٹین ایج تھی وہ. ٹین ایج ختم، وہ سب بےہودگی ختم. ڈاکٹر بن چکی ہو منو، اب تو بچپنا چھوڑ دو. 25 سالہ شاہزاد سلطان نے سنجیدگی سے کہتے اسے ٹوک دیا. ایک ماہر جنرل فزیشین بن کر اس کی پرسنالٹی میں ایک خاص سنجیدہ پن اور میچورٹی کا چارم آ چکا تھا. وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ان سب کو گھر سے کوئی نہ کوئی ریسیو کرنے آیا تھا. شاہزاد سلطان نے اپنوں کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں. تب اس کے عنابی لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھو لیا. سامنے سے ہی اس کا بھائی شاہزیب اور چھوٹی بہن ہمنا مسکراتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے. اس نے اپنی مضبوط باہیں واقعی تو وہ ان بازوؤں میں آ سمائے. فائنلی کتنے عرصے بعد اپنی گڑیا سے ملا. شاذل نے ہمنا کا ماتھا چوما تو اس نے منہ بسوڑ لیا. وہ حال احوال پوچھتے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑیوں کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا. میری گڑیا نے کیوں گول گپے کی طرح منہ پھلا رکھا ہے؟ شاذل نے آہستگی سے ہمنا کے پھولے گال پر چھوٹا سا مکہ مارا. میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہی. آپ نے انگلینڈ میں ہی مناہل آپی سے انگیجمنٹ کر لی. کیوں؟ اس فنکشن میں منو آپی کے سب گھر والے تھے بٹ ہم ضروری نہیں تھے کیا؟ آپ کی لائف میں ہماری امپورٹنس بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اس بات پر اب تک ناراض تھی. ڈونٹ بی پینک ہنی، وہاں کچھ کرنے کو تھا نہیں تو بس گیدرنگ کے لیے چھوٹا سا فنکشن کیا تھا. اب بھی شادی یہاں جو ڈیڈ نے ہاسپٹل ہمارے لیے بنوایا ہے اس میں سیٹل ہونے کے بعد کرنا تھی، مگر میری گڑیا کی خوشی کے لیے ہم نکاح کا فنکشن پہلے ہی کر لیں گے. اب خوش؟ اس نے پھر سے ہمنا کا ماتھا چوما. اوہ دیٹس گریٹ، وہ کہتی سرگوشی میں اس کے گلے سے جھول گئی تو وہ ہنس دیا. یونیورسٹی میں نیو ایڈمیشن ہے، میری گڑیا کی ریکنگ تو نہیں کی کسی نے؟ اس نے یاد آنے پر پوچھنا بہت ضروری سمجھا تھا. نو بھیا، نینا آپی کے ہوتے ہوئے میری ریگنگ کرنے کی کسی میں اتنی جرت نہیں. پتہ ہے وہ MSc کے فائنل ایئر میں ہیں، اسی لیے ہم یونیورسٹی اکٹھے آتے جاتے ہیں. وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کرتی ہیں، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، وہ بہت بریو ہیں. وہ بہت مطمئن تھی مگر شاذل سلطان ضرور چونکا. چلو یہ نینا آپی کے دیوانی کا نینا نامہ شروع ہو چکا ہے. بھیا جیسے پرائمری کے بچے مائی ٹیچر کا رٹا لگاتے ہیں ویسا ہی یہ نینا آپی کا مائی مینٹور سن کر کان پکے جائیں گے آپ کے. شاہزیب نے ہنس کر ہمنا کو چھیڑا اور وہ چھڑ بھی گئی. خبردار زیب بھیا، نینا آپی میری ریڈ لائن ہے، ان کو کراس نہیں کر سکتے آپ. وہ انگلی اٹھاتی وارننگ دینے لگی. ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا وہ مزید ہنس دیا. کون نینا آپی؟ شاذل نے حیران ہو کر پوچھا تو اب کی بار حیرت کا جھٹکا لگنے کی باری شاذیب اور ہمنا کی تھی. آپ کو ممی نے نہیں بتایا؟ کمال ہے، وہ ممی کی دور کی رشتہ دار کی بیٹی ہیں اور آپ کے جانے کے تقریباً 2-3 سال بعد سے ہمارے گھر رہ رہی ہیں اور ممی نے آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا. شاذیب واقعی حیرت زدہ تھا.
اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نینا آپی کی دیوانی نے بھی آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ ان کے پاس میرے لیے وہاں وقت ہی کب ہوتا تھا، سرسری سی تو بات کرتے تھے، بس حال احوال پوچھا اور بس۔ ہم نہ یاد کرتے پھر اداس ہوئی۔ میں اپنی گڑیا کی سب شکایتیں دور کر دوں گا۔ اس نے ہمنا کو ساتھ لگایا، لیکن ایک الجھن کی گرہ دماغ میں بن گئی، یہ کہ گھر میں ایک فیملی ممبر کا اضافہ ایک عرصے سے ہوا تھا اور اس کی ماں نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیوں؟ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ دبے پاؤں ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ شازل نے انہیں پیچھے سے اپنی مضبوط بازوؤں میں بھر لیا تو وہ پیچھے پلٹی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ لیا۔ بہت عرصے بعد اتنا سکون ملا مجھے، وہ مسکرا کر بولا۔ کیسے ہو؟ سفر میں زیادہ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی۔ شازل سلطان کو ان کا لہجہ کافی بناوٹی لگا، جیسے ہمیشہ فون میں لگا کرتا تھا۔ آپ اب تک ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو سمیرا شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو جاتے وقت تو ایک ٹین ایج لڑکا تھا مگر واپسی ایک بھرپور توانا کثرتی جسم کا مالک 54 سالہ مرد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سمیرا نے دل ہی دل میں بیٹے کو دیکھ ماشاء اللہ کہا۔ بالکل نہیں۔ الفاظ کے برعکس ان کا لیا دیا سرد سا رویہ اور ٹھنڈا سا استقبال شازل سلطان کے دل میں ایک عجیب سی سوئی سی چبھ ہو گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک کھانا لگوا دیں، پھر سب کو گفٹس وغیرہ دیکھ لیجیے گا، اس نے پرجوش ہو کر کہا تو سمیرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا ماتھا چومتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ پرسوچ سی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے واپس آئے، اور واپس آ کر دوست احباب رشتہ داروں سے ملنا ملانا، دعوتیں، پارٹیاں اور ہاسٹل کا چکر کاٹتے وہ گھن چکر بنا گھر میں کافی کم ٹکا تھا۔ اب بھی وہ رات کے 8 بجے بلیک ڈنر سوٹ میں ہاسپٹل سے تھکا ہارا واپس آیا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، اسی لیے سیدھا کچن میں چلا آیا، جہاں اس وقت سمیرا، شاہ اور ہمنا ڈنر کر رہے تھے۔ بلکہ ہمنا اور زیب نے ڈائننگ ہال میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھی تھی۔ وہ سنک میں ہاتھ دھو کر اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور دلچسپی سے ان طوطوں کی لڑائی ملاحظہ کی۔ جب آپ کو پتا ہے زیب بھیا کہ ہر سنڈے کو نینا آپی صرف میرے لیے ٹرائفل بناتی ہیں، تو آپ نے کیوں کھایا اسے؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ہاں تو نینا آپی ٹرائفل پر تمہارا نام نہیں لکھ دیتی، جو صرف تمہارا ہو جاتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ دیکھیں نا ممی، اسے کہیں باؤل واپس کرے۔ اسے ایک اور چمچہ بھرتے دیکھ وہ چیخ پڑی۔ ممی یہ نینا کون ہے؟ شازل سلطان نے ماں کو مخاطب کر کے پوچھا تو حاضرین محفل میں سناٹا سا چھا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بچپنی کی حد ہوتی ہے، بچوں کی طرح لڑتے شرم نہیں آتی؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ اور اپنے اپنے کمروں میں دفع ہو جاؤ۔ سمیرا شاہ نے اپنا ٹیمپر لوز کرتے بہت بری طرح انہیں جھاڑا تھا۔ شازل سلطان تو حیرانی سے ماں کو دیکھے گیا، جبکہ وہ دونوں چپ چاپ اپنی پلیٹ پر جھک گئیں۔ میرے میکے میں دور پار کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، انہوں نے سرد ہموار سے لہجے میں کہا تو شازل سلطان ان کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہماری فیملی ممبرز میں اضافہ ہوا ہے، یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ جو دل میں الجھن تھی وہ زبان پر آ گئی۔ اور اس میں تمہاری دلچسپی کی بات کیا تھی جو تمہیں بتاتی؟ یہاں کوئی رہے نہ رہے تمہیں کیا فرق پڑتا تھا؟ وہاں کافی سیر حاصل جواب تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ممی آپ یہ ڈنر پر نہیں آئیں، بلا کر لاؤں انہیں؟ شاہ زیب نے کہا تو سمیرا نے اپنے لب بری طرح بھینچ لیے۔ وہ یہاں نہیں ہے زیب، جب سے بھائی آئے ہیں گھر کے پچھلے پورشن میں لائبریری کے پاس شفٹ ہو گئی ہیں۔ سمیرا نے چمچ پر گرفت سخت دی، پتہ نہیں کیوں ان کی اولاد کی زبانوں کو راحت نہیں تھی، جبکہ اس بات پر شازل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ وہ کافی مذہبی سی لڑکی ہے، پردے وردے کا معاملہ ہے، اس لیے ادھر شفٹ ہوئی، سمیرا نے سپاٹ سے لہجے میں شازل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ کندھے اچکاتا پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ مناہل کے ساتھ لانگ ڈرائیو سے آنے کے بعد 11 بجے کے قریب وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے بیٹھا تھا۔ جب دل اوب سا گیا تو آہستگی سے چلتا ٹیرس پر چلا آیا۔ اس کا کمرہ گھر کی دوسری منزل کے تقریباً پچھلے کونے پر تھا۔ پورے چاند کی چاندنی نے ہر سو نور سے بکھر رکھا تھا۔ ٹھنڈی یکبستہ سبک روح سی ہوا نے موڈ پر بہت زیادہ اچھا اثر کیا، لیکن پھر ایک طلسماتی منظر پر نظر آ کر ٹھہر سی گئی، تھم گئی، رک گئی۔ وہ ایک چوبی جھولا تھا، لیکن صوفے کی صورت نہیں، ایک چھوٹے پلنگ کی صورت، جس پر سفید جالی چاندنی کی صورت بکھری ہوئی تھی، اور جھولے کے اوپر جالی کے اندر ایک چھوٹا سفید بلب لگا ہوا تھا۔
وہ جھولا بہت ہلکے سے ہل رہا تھا۔ جالی کے اندر سفید لباس میں کوئی نازک سا وجود تھا جس کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ پلنگ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنے سامنے کوئی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ اسے یہ منظر اس دنیا کا نہیں لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے رات کے اس وقت کسی اور دنیا کا دروازہ کھلا ہے اور چاند کی چاندنی کے سنگ سفر کر کے کوئی چاندنی اوڑھے زمین پر اترا ہوا تھا۔ شازل سلطان کی حیران آنکھوں میں تجسس اور جستجو کی آگ دہک اٹھی، اسی لیے وہ واپس پلٹا اور کمرے سے باہر نکلا۔ وہ جلد لان میں آیا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ اٹکائے وہ دھیمے قدم چلتا گھر کے پچھلے پورشن کے لان میں نکل آیا۔ منظر واضح ہوتا گیا۔ اب اسے اس وجود کا دایاں رخ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی کسی دوسری دنیا سے آئی ہوئی کوئی بھٹکی ہوئی شہزادی لگی تھی۔ چاندنی کی مانند روشن دلکش چہرہ جس پر روشن کی کرنیں جیسے چمکتی ہوں، اس کی پیشانی سے محبت اور سکون جھلکتا تھا، اور آنکھوں میں مہربانی اور پاکیزگی کی روشنی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خاموش مسکراہٹ تھی جو دل کو چھو جانے والی تھی، اور چہرے کی ہلکی سی دمک جیسے اندرونی سکون اور روحانیت کا آئینہ دار ہو۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر مزید حیران ہوا۔ وہ جو بری طرح کتابی دنیا کے تصور میں غرق کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، ٹھٹک کر سیدھی ہوئی، کیونکہ یوں لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ہمنا، یہ تم ہو؟ نینا نے مترنم سے لہجے میں پوچھا۔ شازل سلطان کو لگا کانوں میں کسی شہد آگئی سا رس کھولا۔ کسی کی آواز اتنی میٹھی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ پھر حیران ہوا اور آخر ملگجے اندھیرے سے ذرا روشنی میں آیا۔ ادھر وہ پلٹی اور ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کو تو لگا روح جسم سے جان چھوڑ گئی ہو، کتاب ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ وہ گھبرا کر جھولے سے باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی دنیا گول ہے، کبھی نہ کبھی اس شخص سے سامنا ہو ہی جائے گا، لیکن خود کو سنگلاخ چٹانوں سے مضبوط کرنے کے باوجود آج جب وہ مقابل آیا تو پھر سے یوں لگا جیسے جسم سے جان کسی الاسٹک کی طرح کھینچی گئی ہو۔ خوف و دہشت سے وہ پل بھر میں لٹھے کی مانند سفید ہو گئی۔ ادھر شازل سلطان کو ایک حیرت کے جھٹکے پر جھٹکا لگنے کا دن تھا، جیسے وہ اب اس کی آنکھوں میں اس قدر خوف و وحشت دیکھ کر پھر سے ششدر ہوا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی کتاب وہیں چھوڑ کر بھاگتے اندر غائب ہو گئی، جبکہ شازل بھونچکا سا وہیں آ کھڑا رہ گیا۔ یہ مجھ سے ڈر گئی کیا؟ اسے یقین نہ آیا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بستر پر لیٹی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال سے بس خود کو اس ایک لمحے کے لیے تیار کیا تھا کہ اپنا تمام معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بہترین انصاف کرنے والا تھا۔ اگر اس کا زندگی میں کوئی مقصد تھا تو یہ تھا کہ اس نے اس شخص کو یوں نظر انداز کرنا تھا جیسے اس کے لیے اس کی تنکے جتنی بھی وقت نہ ہو، اور وہ پہلے امتحان میں ہی فیل ہو گئی تھی۔ اتنا خوف! وہ تو چٹانوں سی بہادر تھی۔ اس نے خود کو صبر، حوصلے، خاموشی، برداشت اور ضبط کی آگ کی بھٹی میں جلا کر کندن بنایا تھا۔ تو آج کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں بری طرح جکڑے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، مجھے ویسے ہی برتاؤ کرنا ہے جیسے سوچا ہے۔ اگلی صبح وہ ڈائننگ ہال میں سفید لباس، سفید حجاب میں سب کے بیچ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈائننگ ہال میں آیا اور اسے سب کے بیچ بیٹھا دیکھ کر پل بھر کو چونکا۔ السلام علیکم، شازل نے خصوصاً اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ وعلیکم السلام، نینا نے آہستگی سے جواب دیا۔ آپ میری ہمنا کی نینا آپ ہی ہیں شاید، شازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمیرا شاہ نے پہلو بدلا۔ جی وہی ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ غالباً رات مجھ سے ڈر گئی تھی؟ شازل نے اس کی جھکی نگاہوں کی جانب بغور دیکھا۔ جی، جب کوئی اجنبی اتنی اچانک رات کے اس وقت آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے تو انسان کا خوفزدہ ہونا فطری بات ہے، اس نے مختصر وضاحت دی تو شازل دھیمے سے ہنس دیا۔ سوری، دیٹس آل، ٹوٹل مائی مسٹیک۔ وہ ناشتہ کرتے اب خوشگواریت سے بولا تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت جلد وہاں سے اٹھ گئی۔ آج ہم یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلی اور اپنی گاڑی تک آئی۔ نینا نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب شازل نکسک سا تیار، ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں پھنسائے، دوسرے سے موبائل اسکرول کرتے اندر سے باہر آیا۔ شٹ! وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے گاڑی سے باہر نکلی جو اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر جانے لگی۔ جب آئیے میں آپ کو یونیورسٹی تک ڈراپ کر دوں گا، ہاسپٹل کے راستے میں ہی پڑتی تھی، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کے سامنے آتے اپنے ارد گرد روحانیت کا احساس ہوتا تھا۔ نینا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو شازل کا دل دھک سا رہ گیا۔ یہ کیا؟
اس کی آنکھوں میں بیک وقت خوف اور نفرت انگیز سے شرارے لپکیں مارتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ کتھئی آنکھیں پتہ نہیں کیوں جانی پہچانی سی لگی تھی۔ شاذل الجھا۔ اس سے پہلے وہ ان آنکھوں کے گرد گہرے رازوں تک پہنچ پاتا، نینا نے تیزی سے اپنی آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز چڑھائے۔ بہت شکریہ، چلیے۔ نینا پیچھے مڑ کر گاڑی تک آئی۔ شاذل، جس کی اتنی سی دیر میں ذہنی روح پوری طرح بھٹک گئی تھی، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ نینا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں دوسری روح کی موجودگی کے باوجود گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ پوری طرح باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی۔ نینا درانی۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکا اور اسے پکار لیا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم پہلے زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے ملے ہیں؟ یہ کہتے شاذل سلطان نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ جاری ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ دوسرا اور آخری حصہ کل اسی وقت اس چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جب تک آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو پہلا ایپیسوڈ۔ من جانب رائٹر واہبہ فاطمہ، شکریہ۔